الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یونس کی تقریباً 100 آیات کی تلاوت اور تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ فرمائیے کہ اے لوگو تم دیکھو ماذا فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں کیا ہے۔ تو یہ اصل میں کفار کو دعوت نظارہ دیا گیا کہ تم دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں کیا ہے، تاکہ اس دیکھنے کے بعد تمہاری عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت و قدرت کو سمجھ سکے۔ اور یہ اگر ہم عام دعوت رکھیں تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ توحید باری تعالیٰ پہ غور و تفکر ترک کر دے، یا اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت پہ دلائل کے جو دلائل ہیں ان پہ غور و تفکر نہ کرے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے کہ آپ ان سے فرمائیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں تم ان کی طرف دیکھو۔ تو اب نظر فکر کے ساتھ، غور و تفکر کے ساتھ، تدبر کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں، کائنات میں جو کچھ ہے اس کے اوپر غور و تفکر کریں۔ مثال کے طور پہ کبھی رات ہو جائے تو ہم چھت پر، جیسے اگر آپ کے چھت ہے یا کسی کھلی جگہ پر آپ آ کر آسمان کی طرف دیکھیں تو اسی پر اگر ہم غور و تفکر کریں تو عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت دل میں بڑھتی ہوئی محسوس ہوگی کہ ہر طرف آسمان پہ اندھیرا ہے اور پھر ستارے ٹمٹما رہے ہیں، کوئی بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں۔ پھر چاند پر آپ غور و تفکر کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان سیاروں کو، ان ستاروں کو بغیر کسی دھاگے کے، بغیر کسی ذریعے کے آسمان پر روکا ہوا ہے۔ کوئی ایسا تارہ نہیں ہے، کوئی ایسا سیارہ نہیں ہے کہ جو زمین کی طرف گر پڑے، اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے۔ اور ہزاروں ٹن وزنی سیارے خلا کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ چیز ثابت کرے گی کہ یقیناً ایک ذات ایسی ہے کہ جو اس کائنات کے پورے نظام کو چلا رہی ہے اور ان چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی پھر ماننا پڑے گا اور عقل اس کو تسلیم کرے گی کہ وہ ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ذوات ہوتیں تو ضرور کسی مقام پہ اختلاف رائے ہوتا۔ جہاں دو ذہن کام کرتے ہیں وہاں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے، اور اختلاف رائے کے بعد بگاڑ بھی ضرور ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کا نظام ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور اس میں کوئی نقص آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ دن اور رات کے اختلاف میں، موسموں کی تبدیلی میں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی ذات ایسی ہے جو ان امور کا ارادہ فرما رہی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر غور و تفکر کیا جائے تو کفار کو اسلام کی توفیق مل سکتی ہے، اور مسلمان اگر غور و تفکر کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت مزید دل میں بڑھ سکتی ہے، اور آدمی اپنے عقیدہ توحید میں راسخ ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو عظمت اور قدرت اس غور و تفکر کے بعد ہمیں حاصل ہوگی، اس کو بنیاد بنا کر انسان عبادات پہ استقامت اور گناہوں سے اجتناب کی سعادت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو یقین ہوگا، جب ان دلائل کو بار بار دیکھے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل اور پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ یقیناً ایک ذات ہے۔ بعض اوقات ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں اور یقیناً اقرار کرتے ہیں، اور ہم دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، ایک ہی ذات ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، لیکن اس یقین کے اندر پختگی، کاملیت اور سختی اور شدت ہونی چاہیے، وہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اس کی میں نے مثال بارہا آپ کو دی، ایک دفعہ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ہمیں کہے کہ تمہارا ایک دشمن باہر کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے اور آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو مار دے گا، تو اگر وہ خبر دینے والا بالکل سچا ہے تو یقیناً دل میں خوف پیدا ہوگا اور ہم باہر بے احتیاطی کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ اس شخص کے خبر دینے سے ایک یقین کامل حاصل ہوا، اس یقین کامل نے ہمیں چند اعمال کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہم نے احتیاطی تدابیر والے جو اعمال اختیار کیے وہ اسی شخص کی خبر کے جواب میں تھے، اور اس کی خبر کے جواب میں جو یقین کامل ہوا تھا اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہ احکامات بیان فرمائے، عذابات بیان فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں کثیر وعیدات بیان فرمائی مختلف اعمال کے بدلے میں۔
لیکن اس کے باوجود ہمارے عمل میں تبدیلی کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس لیے کہ باوجود اقرار کرنے کے، باوجود تسلیم کرنے کے، ابھی تک یقین کامل کی سعادت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ کائنات میں غور و تفکر اس یقین کو کاملیت کے درجے تک پہنچائے گا، اس یقین کو پختہ کرے گا، اور جب یہ یقین مزید پختہ ہو جائے گا تو اس کی یہ برکت ضرور حاصل ہوتی ہے کہ قلب میں ایک ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو نفس و شیطان کی گرفت کو کمزور کر دیتا ہے، اور یہ گرفت کی کمزوری عبادات کی استقامت اور گناہوں سے اجتناب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یعنی انسان استقامت بھی حاصل کر لیتا ہے، گناہوں سے اجتناب میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہے۔ لہذا کائنات میں غور و تفکر بہت سعادت کی باتیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ نہیں بے نیاز کر سکتی آیتیں اور نہ ڈر سنانے والے، یعنی رسول جتنے بھی ہیں، عن قومن کسی ایسی قوم کو، لا یؤمنون کہ جس کے نصیب میں ایمان نہ ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب تک کوئی ایمان نہیں لائے گا، فقط آیات کو اگر درست تسلیم کر بھی لے، آیات کو پڑھ بھی لے، آیات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے، اور رسول اس کو تلقین کریں، وہ ان کی تلقین کو سن بھی لے، تو فقط سننے سے کوئی نجات نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائے گا۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ یہ تو خیر کفار کے بارے میں ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ہم مسلمانوں کو بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، حدیثیں پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، کسی کی کوئی بات بہت ہی مناسب ہوتی ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوتی ہے، ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہے، تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، ہم اس کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، اسے درست کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری عملی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو اگر عمل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو پھر یہی سمجھ لیں کہ پھر ان آیات سے ہمیں وہ فائدہ حاصل نہ ہوا، انبیاء علیہ السلام کی باتوں سے، اس نیک شخص کی باتوں سے ہمیں یا احادیث کریمہ سے وہ فوائد حاصل نہیں ہوا جو یقیناً ہونے چاہیے تھے، اور اس میں ان کا قصور نہیں بلکہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کفار کس طریقے کو نظر انداز کریں، اس طریقے کو نہ اپنائیں کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو سنا، نشانی اللہ کی دیکھی، آیات سنی، لیکن بے پرواہی کے ساتھ اس کو ٹال دیا۔ یہ بے پرواہی ان کے لیے مذمت کا سبب بھی بنی کہ جا بجا قرآن میں مذمت بیان ہوئی، قیامت تک لوگ قرآن پڑھ کے ان کی ان برائیوں، ان مذمتوں کو بیان کرتے رہیں گے، اور آخرت کا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ دنیا میں ذلت و رسوائی ان پہ مسلط ہوئی، تو یہ طریقہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اچھے انداز اختیار کرنے چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ آیات سنتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، آنسو نہ نکلے ہمارے تو کم از کم وہ سننے کے بعد غور و تفکر کرتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے، اور اپنے عمل میں مزید بہتری لاتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان امور پر توجہ کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا وہ انتظار صرف اس بات کا کر رہے ہیں، یعنی ان دنوں کی مثل دنوں کا انتظار کر رہے ہیں وہ جو ان سے پہلے گزر چکے؟ یعنی یہ جو کفار کیوں ایمان لے کر نہیں آتے؟ کیا یہ ان ایام کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ایام گزر چکے، یعنی قوم ثمود پر، قوم عاد پر اور فرعون وغیرہ پر جو ایام گزرے، کہ جن ایام میں ان پر عذابات نازل ہوئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ کیا یہ ایسی انہی جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے کہ ان پر بھی عذاب آ جائے؟ قل، آپ فرما دیجئے، فانتظروا، یعنی اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی اگر تم عذاب کا انتظار کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان رہیں گے، اور یہ ٹائم پیریڈ قیامت تک ہے، اس وقت تک کبھی دنیا کے اندر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں، یہاں پہ جو عذاب ہوگا پھر وہ یہ آخرت کا عذاب مراد ہوگا کہ انہیں آخرت میں یا قبر میں عذاب ہوگا، اور یقیناً ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ کفار جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بروز قیامت ہوں گے تو ذلت و رسوائی ان پہ مسلط کی جائے گی، یہ ایک عذاب، اور پچھتاوا اور حسرت کا عذاب وہاں پر ہوگا۔ اس کے بعد انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہاں پر طویل عذاب بھگتنا پڑے گا۔ لہذا بہت ہی بہتر ہے کہ ہر غیر مسلم بھی غور و تفکر کرے، اور میں بار بار مطلب یہ ہم دعوت دیتے ہیں، اگر کوئی اس طرح کا
غیر مسلم ہماری بات کو سن رہا ہے تو ٹھنڈے دل کے ساتھ بلا برا محسوس کیے غور و تفکر کرے. سب سے پہلے اس پوائنٹ پہ غور کرے کہ یہ قرآن کیا غلط ہے. یقیناً اگر کوئی دیانتداری کے ساتھ اپنے قلب کو بغض، کینہ اور عناد اسلام سے خالی کر کے دیکھے گا تو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ کتاب غلط نہیں ہو سکتی. پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں قرآن دیکھ لیں ایک جیسے اعراب، ایک جیسے الفاظ، ایک جیسے حروف، کوئی تبدیلی نہیں. اور ہمارا 6 سال کا بچہ، 7 سال کا، 8 سال کا بچہ اس زبان کو جو اس کی مادری زبان نہیں ہے، جیسے ہم اردو بولنے والے ہیں مثال کے طور پر، عربی تو ہمارے لیے اجنبی زبان ہے، اور 30 سپارے، تقریباً 6666 آیات، لیکن دل میں کیسی محفوظ ہو جاتی ہیں. تو اس سے وہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا کیسا نفیس انتظام کیا ہے. تو ان چیزوں پر غور کریں گے تو یہ پھر عقل تسلیم کرے گی کہ یقیناً پھر یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اس کی حفاظت انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ذات ایسی ہے جو اس کی حفاظت فرما رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو جب وہ ذات نے کتاب نازل فرمائی، یہ کلام اسی کا ہے، کیونکہ اگر انسانوں کا کلام ہوتا تو اس میں ضرور تصرف بیجا ہو جاتا، ضرور اس میں تبدیلی کر لی جاتی. یا جس طرح پچھلی آسمانی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا تو ان میں تحریفات ہو گئیں، ان میں اضافے ہو گئے، کمی ہو گئی، اور وہ مشکوک بن گئی کہ اصل مضامین کون سے ہیں اور اضافہ شدہ مضامین کون سے ہیں. اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ یہ بندے کا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ایسا کلام ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے فرمایا ہے. تو پھر اس کی تعلیمات پر غور و تفکر بھی کرنا چاہیے، اس میں موجودہ باتوں کو حق اور سچ بھی تسلیم کرنا چاہیے. تو جب یہ بیان کر دیا گیا کہ اگر کوئی ایمان لے کر نہیں آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نبی تسلیم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کرے گا، دیگر جتنے مذاہب باطل ہیں ان سب کا انکار نہیں کرے گا، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، حساب و کتاب، تقدیر اور ان تمام چیزوں کو نہیں مانے گا تو وہ پھر ہلاک اور برباد ہو جائے گا. اس لیے اس پہ توجہ ضرور کرنی چاہیے. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین. پھر یہ مفسرین نے فرمایا کہ بالفرض اگر کوئی عذاب نازل ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ گویا کہ اللہ یہاں سے بیان فرما رہا ہے کہ ثم ننجی رسولنا، کہ اگر ہم کوئی بالفرض عذاب نازل فرما دیتے ہیں جیسے پچھلی قوموں میں ہوا تو پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان لے آئے. کذالک، معاملہ اسی طرح ہے، یعنی ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے. حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے ذمہ کرم پر لازم ہے کہ ہم مومنین کو نجات عطا فرمائیں. کسی چیز کا لزوم لازم کرنا یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو کہ ایک کسی غیر کا دوسرے پر کوئی شے لازم کرنا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت سی چیزوں کو لازم کرنا، نماز پڑھنا ہم پر لازم ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہم پر لازم ہے، علم دین کا سیکھنا ہم پر لازم ہے. اور ایک ہوتا ہے خود اپنی ذات پر کوئی چیز لازم کرنا، کوئی دوسرا نہ کرے، اپنی ذات پر لازم کرنا. تو یہاں پہ جو لزوم ثابت ہے وہ یہ والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز کوئی دوسرا لازم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو لازم اگر کرے گا تو اس کا افضل اور اعلیٰ ہونا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے افضل اور اعلیٰ کوئی بھی نہیں ہے. اعلیٰ ہی ادنا کے اوپر کوئی چیز لازم کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ ہے، ہم ادنا ہیں، تو وہ ہم پر لازم کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ادنا اعلیٰ کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی لازم نہیں کر سکتا. اب جو اللہ نے ارشاد فرمایا حقا علینا، ہم پر لازم ہے، تو یہ لزوم وہ ہے جو خود اپنی ذات پہ کوئی چیز لازم کر لی جاتی ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان کا مطلب یہ ہے کہ خود ہم نے اپنے ذمہ کرم پر یہ چیز لازم کر لی ہے کہ ہم مومنین کو نجات عطا فرمائیں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نجات کا دار و مدار ایمان لانے پر ہے، ورنہ کوئی فلاح نہیں پا سکتا. جیسے کہ جا بجا آیات آئیں اور بھی آگے آئیں گی کہ اگر کوئی حالت کفر میں نیک اعمال کرتا ہے، آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے کوئی پھر اس کے اللہ کی بارگاہ میں بقعت نہیں ہے. ہاں اتنا اس کے کرم نوازی ضرور ہوتی ہے کہ ان نیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو عطا فرما دیتا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو پھر یاد رکھو کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. ولیکن، اور لیکن،
اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں عبادت کروں گا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تمہیں وفات دے گا، جو تمہیں موت دے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کو تسلیم نہیں کرتے تو تمہاری مرضی ہے، میں تمہارے ساتھ مل کے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا معاذ اللہ، بلکہ میں اسی اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، اور پھر یاد رکھو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دن موت عطا فرمائے گا، پھر تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہی رہوں، مجھے مومنوں میں رہنے کا ہی حکم دیا گیا ہے، لہٰذا میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر باطل سے جدا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا منہ سیدھا رکھوں۔ اقیم سیدھا رکھوں یعنی کیا مطلب؟ میں صراط مستقیم پر چلتا رہوں، ہر باطل سے جدا ہوتے ہوئے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم عطا فرمایا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز تم شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر باطل سے جدا ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم نے صراط مستقیم پر استقامت رکھی اور آپ مومنین میں سے رہے، تو لہٰذا آپ کا یہ پیغام گویا کہ ہے کہ پھر تم مشرکین میں سے مت ہو جانا، بلکہ تم بھی ہمیشہ حالت اسلام پر رہنا اور صراط مستقیم پر ہی چلتے رہنا۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جیسے کہ قرآن عظیم کا اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا بتوں کی پوجا کی مذمت فرماتا ہے اور عقلی دلیل سے یہ بات سمجھاتا ہے۔ یہاں پہ یہ فرمایا کہ وَلَا تَدْعُوا، اور تم نہ پکارو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، ماں ان کو جو لا ينفعُكَ ولا يضرُّكَ، جو نہ تجھے نفع دے سکیں اور نہ تجھے ضرر دے سکیں، یعنی انہیں خدا سمجھ کے مت پکارو، یا اس کی اگر بندگی بھی اس کا معنی بعض مفسرین نے کیا ہے، مترجمین نے کیا ہے کہ تم ان کی عبادت مت کرو کہ جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں ضرر دے سکتے ہیں۔ اور یہ بڑی معقول سی بات ہے، ذرا غور و تفکر کیجئے کہ ایک چیز اپنے ہی ہاتھ سے بنائی ہو اور جب ہم چاہیں اسے بگاڑ دیں، جب ہم چاہیں اسے توڑنے پر بھی ہم قدرت رکھتے ہوں، تو وہ اتنی محتاج چیز جو اپنے وجود میں آنے میں بھی ہماری محتاج ہو، وہ ہمیں کیا نفع دے گی اور کیا ضرر پہنچائے گی؟ تو یہ نظریہ غیر مناسب ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر تو ایسا کرے، یعنی کوئی بھی سننے والے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بلاغت کا قاعدہ بتایا تھا کہ بعض اوقات خطاب کی ضمیر لائی جاتی ہے۔ خطاب کی ضمیر کا مطلب یعنی ایسا کوئی صیغہ لایا جاتا ہے، لفظ کلمہ لایا جاتا ہے، یا کوئی ایسا اور حرف وغیرہ لایا جاتا ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خطاب کسی سامنے والے سے ہے، لیکن حقیقتاً اس حاضر سے خطاب کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ عام حکم ہوتا ہے۔ یہ بلاغت کا اسلوب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فَإِن فَعَلْتَ سے مراد معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد نہیں لیں گے، کیونکہ قرآن کے اول مخاطب یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب کوئی واحد مذکر حاضر کی ضمیر آئی یا کوئی صیغہ یا کلمہ ایسا آیا جس کا تعلق واحد مذکر حاضر سے ہے، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یا سننے والے کسی عام شخص سے خطاب ہے، کہ حاضر کا صیغہ لازمی طور پر نبی کریم کے لیے استعمال ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، جیسے یہاں پر ہے فَإِن فَعَلْتَ، تو اگر اے سننے والے تو ایسا کرے گا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو اس وقت ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا، یعنی اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بتوں کی عبادت کرنا اور عقیدہ اسلام کو ترک کر کے، بت ہی نہیں بلکہ چاہے سورج کی عبادت کریں، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہو، یہ سب کا سب غلط ہے، اور اگر کوئی اس طرح کرے گا تو پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کا کوئی ٹالنے والا، اسے کوئی کھولنے والا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس آیت پر ایک اچھا کلام، تفصیلی کلام درکار ہے، جو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ گزارش ہے کہ کل کا پروگرام بھی آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کتاب انزل